حضرت عثمان کا واقعہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ آپ کی زندگی ایمان، سخاوت، حیا، قربانی اور شہادت سے بھرپور تھی۔ نام و نسب۔ مکمل نام حضرت عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ، کنیت ابو عبداللہ، لقب ذوالنورین، دو نوروں والا، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کیا۔ قبیلہ بنی امیہ، والدہ اروی بنت کریز، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی۔ قبول اسلام۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلام لانے والوں میں شامل تھے، چوتھے یا پانچویں شخص کے طور پر مسلمان ہوئے۔ آپ کو ابو بکر نے اسلام کی دعوت دی۔ اسلام قبول کرنے پر قریش کی طرف سے مخالفت کا سامنا کیا، مگر ثابت قدم رہے۔ نکاح اور لقب۔ ذوالنورین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کیا۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم سے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری اور بیٹیاں ہوتے میں عثمان سے ان کا نکاح کرتا۔ سخاوت اور قربانیاں۔ حضرت عثمان کی دولت سے اسلام کو بے شمار فائدے پہنچے۔ غزوہ تبوک میں 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور بھاری سونا عطیہ کیا۔ بئر نما مدینہ کا واحد میٹھا کنواں تھا، خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خرید کر عطیہ کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، عثمان جو بھی کرے آج کے بعد اس پر کوئی الزام نہیں۔ غزوہ تبوک کے عطیے کے وقت خلافت آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 23 ہجری میں خلیفہ منتخب ہوئے۔ خلافت کا دور 12 سال۔ پہلے 6 سال امن، فتوحات اور ترقی، دوسرے 6 سال فتنوں کا آغاز، اعتراضات اور انتشارات، اہم فتوحات۔ اسلامی ریاست کی سرحدیں ایران، روم، افریقہ اور وسطی ایشیا تک پھیل گئی۔ اسلامی بحریہ کا قیام۔ روم کے خلاف پہلا اسلامی سمندری معرکہ، بیٹل آف دماسکس۔ قرآن کے تدوین و یکسانی۔ مختلف لہجوں میں قرآن پڑھنے پر جھگڑے شروع ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن شہاب کی نگرانی میں ایک جامع مصحف تیار کروایا، جسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے اسلامی ممالک میں اسے بطور معیار بھیجا۔ فتنوں کا آغاز۔ بعض گورنروں پر اعتراضات اور یہودی منافق عبداللہ بن سبا کی سازش سے مختلف علاقوں میں بغاوتیں کیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کروائی۔ مدینہ میں خلیفہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ آپ نے مسلمانوں میں گورنرزی روکنے کے لیے تلوار اٹھانے سے انکار کیا۔ شہادت۔ محاصرے کے 40 دن بعد 18 ذوالحج 35 ہجری کو فتنہ پروروں نے آپ کے گھر میں داخل ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ عمر۔ شہادت۔ تقریباً 62 سال کے تھے جب ان کو شہید کیا گیا۔ آپ کے خصوصیات: بے مثال، باحیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سخاوت۔ آپ اسلام کے سب سے بڑے مالی مددگاروں میں سے تھے۔ محبت رسول۔ 2 بیٹیوں کے شوہر اور ہر وقت دین کی خدمت میں پیش۔ حضرت عثمان کی زندگی ہمیں حیا، صبر، سخاوت، قرآن سے محبت اور اسلام کے لیے قربانی کے اعلیٰ مثالیں سکھاتی ہے۔ آپ کا دور فتوحات، ترقی اور قربانی کا دور تھا، جس کے آخری دنوں میں امت فتنوں میں پھنس گئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دیے اور جو عظیم خدمات انجام دیے، وہ اسلامی تاریخ میں سنہری الفاظ سے ہے۔ دولت کے بے مثال قربانی۔ حضرت عثمان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن آپ نے اسے صرف اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ آپ کی سخاوت اسلام کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ غزوہ تبوک میں عطیہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کے لیے چندہ مانگا تو حضرت عثمان نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور بھاری مقدار میں سونا عطیہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان جو بھی کرے آج کے بعد اس پر کوئی الزام نہیں۔ بئر نما کنواں کی خریداری۔ مدینہ میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جو ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے اسے وقف کر دیا۔
مسجد نبوی کی توسیع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین خریدنے والا شخص جنت میں جگہ پائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دی۔ قرآن کی یکسانی اور حفاظت۔ حضرت عثمان کے دور میں مختلف علاقوں میں قرآن مختلف لہجوں میں پڑھا جایا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت جیسے حضرت زید بن شہاب کو حکم دیا کہ قرآن کی صحیح قرات کے مطابق ایک معیاری نسخہ تیار کیا جائے، باقی تمام غیر معیاری نسخے ختم کر دیے جائے۔ یہی مصحف آج بھی دنیا بھر میں مصحف عثمانی کے نام سے موجود ہے، جو ہم آج کل قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ فتوحات اور اسلامی سلطنت کا پھیلاؤ۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت نے غیر معمولی ترقی کے ایران، روم، ارمینیا، آذربائیجان، شمالی افریقہ اور وسط ایشیا تک فتوحات ہوئے۔ اسلامی ریاست کا دائرہ 3 براعظموں تک پھیل گیا۔ اسلامی بحریہ کا قیام عمل میں آیا۔ روم کے خلاف سمندری جنگ میں فتح حاصل ہوا۔ حیا اور تقوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ کا لباس، گفتگو، مجلس میں بیٹھنے کا انداز، سب میں حیا جھلکتی ہے۔ عدل و انصاف۔ حضرت عثمان کی خلافت میں قاضیوں اور گورنروں کی نگرانی کی جاتی تھی۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے بیت المال، سرکاری خزانہ کا بہترین استعمال کیا جاتا ہے۔ غریبوں، مسافروں اور بیواؤں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ فتنوں کا مقابلہ صبر سے۔ خلافت کے آخری دنوں میں فتنہ پرور لوگ خصوصاً عبداللہ بن سبا جیسے یہودی منافق نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ حضرت عثمان نے مسلمانوں کے درمیان گورنریزی سے بچنے کے لیے تلوار نہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ 40 دن محاصرے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ شہادت۔ اسلام کے لیے آخری قربانی۔ حضرت عثمان نے جان دے دی، لیکن مسلمانوں میں خانہ جنگی سے بچنے کے لیے جنگ نہیں کی۔ شہادت کے وقت قرآن کھلا ہوا تھا اور آپ کی شہادت کا نشان قرآن کے سطروں پر آ گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں۔ مال سے اسلام کی ہر بڑی مہم میں مالی مدد۔ جان سے شہادت قبول کی مگر تلوار نہ اٹھائی۔ ایمان سے ہر حال میں دین پر قائم قلم رہے۔ قرآن کی حفاظت اور یکسانی۔ آپ کی خدمت رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا چراغ ہے۔